حرام لباس، حرام بلڈنگ، حرام کاروبار اس میں رہتی. صرف اتنا ہی نہیں، اور قوم یہ سمجھنے لگے وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ. قوم یہ تصور کرنے لگے، لوگ یہ سمجھنے لگے جو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں جانور ہے، اور جو ہم کما رہے ہیں یہی سب کچھ ہے، آخرت اخرت کچھ نہیں ہے. یعنی ایک تو دنیا میں وہ حرام کاروبار میں ملوث، اور دوسری چیز آخرت کو بھول جاتے ہیں. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کی تاریخ کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اس طرح سے تاریخ رہا ہے. قرآن اور حدیث کی مطالعہ سے ہمیں تاریخیں ملتی ہے، بہت ساری قوم کا یہ انجام ہوا. ہم اور آپ یہ چیز جانتے ہوں گے کہ اسپین ایک کنٹری ہے، ملک ہے. 90 ہجری میں وہاں پر اسلام داخل ہو چکا تھا. 90 ہجری میں 90 ہجری میں وہاں پر اسلام داخل ہو چکا تھا. مسلمان جہاں پر ہندوستان کے مسلمان 800 سال یہاں پر حکومت کیے. 90 ہجری سے 800 سال تلک اسپین میں بھی مسلمانوں کی اقتدار رہا، مسلمان حاکم رہے، مسلمانوں کی حکومت رہی پوری اسپین میں. لیکن جب ان کے اندر عیاشی، نافرمانی، حرام خوری اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے یہ سب چیز جب آئی، آج اگر اسپین میں اسلام کی تعداد کو گنیں گے تو انگلی میں گن سکتے ہیں فلانے مسلمان ہوں گے پوری کنٹری میں. یہ قانون استبدال ہے، قوموں کو بدلنے کا قانون اللہ رب العالمین کی جانب سے. یہ چیز تو یہ ہوئی ایک بات. اب جب اللہ رب العالمین کسی کے نافرمانیوں کی وجہ سے قانون استبدال قوموں کی حالات کو بدل دیتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم اس سے محفوظ رہ سکیں جس پر ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ رب العالمین کی نظر کرم ہو ہمارے اوپر، اور ہم خوشحال زندگی گزاریں، اللہ کی فرما برداری کریں. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ قوم رہے تو کیسا رہے؟ قرآن مجید میں مائدہ سورہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والے لوگ، سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اپنے آپ کی خبر لو، محاسبہ کرو. میں کہاں تلک سیدھا ہوں، میں کہاں تلک اسلام پر عمل کرتا ہوں، میری حالت کہاں پر قرآن اور حدیث پر چلنے کی ہے، میں کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، کتنوں کو ٹھکا رہا ہوں، کتنوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں. اپنا محاسبہ کرو. اللہ فرماتا ہے علیکم انفسکم. اگر اس کا کیا حاصل ہوگا، فائدہ ہوگا اپنا جب محاسبہ کرے، میں کہاں تلک سیدھا ہوں، میرا بھائی کا کیا اوقات ہے، نماز کی، روزے کی، عبادت کی، اس سے قطع نظر دور کی بات. اپنے آپ کی جب ہم اصلاح کرنے کی فکر کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی بات کیا آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. دنیا کی کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی فکر کرتے رہو گے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے پاس پوری قوم کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ رب العالمین تمہارا نام اعمال سے اٹھا کر ایک ایک پائی کا حساب کرے گا اللہ رب العالمین. یہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. تو پہلی چیز یعنی قوم کو جو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی فکر ہونی چاہیے ہر آدمی کو انفرادی طور پر. دوسری چیز جو ہے بچنے کے، جو اللہ قوم کو بدل دیتا ہے اسے بچنے کی، یہ ہے صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے دل لگانا، عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، اس کے لیے دعائیں اللہ رب العالمین کے پاس دعائیں مانگتے رہنا. اگر یہ سب چیزوں کے لیے بھی اگر ہم پچھلے قوموں کی حالات کو دیکھیں گے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہوتا ہے، آ چکا ہوتا ہے کہ اس قوم کو میں برباد کرنے والا ہوں، یہاں پر میرا عذاب نازل ہونے والا ہے. لیکن جب قوم اجتماعی شکل میں اللہ کے حضور استغفار طلب کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس عذاب کو روک دیتا ہے. یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال کو رکھ لیں. یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے تھے کہ کل تمہاری بستی میں عذاب آنے والی ہے، یہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا. پھر اس کے بعد قوموں کو یہ احساس ہوا، اس بستی والوں کو یہ احساس ہوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگے کہ جو نبی بتا رہے تھے وہی صحیح تھا، ممکن ہے ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. لہٰذا اجتماعی طور پر پوری قوم لگ گئی اللہ کے پاس توبہ کرنے کے لیے، وہ عذاب ٹل گیا. تو ایک دوسری چیز یہ ہوئی کہ انسان جو ہے اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار اللہ رب العالمین کے حضور سچے دل کے ساتھ کرنا. انسان ہونے کے ناطے بے شمار گناہوں میں ہم ملوث ہو گئے. ان سب چیزوں کے لیے اللہ کے پاس توبہ کرنا.
دوسرا ایک واقعہ بنی اسرائیل کا بارہا سنتے ہیں. 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے بارش کے موسم میں. ایک بڑا چٹان آ گیا تھا اور یہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, کوئی طاقت بھی نہیں ہے. تو اس وقت جو تینوں نے کیا تھا, اپنا محاسبہ ہی کیا تھا, ہم نے زندگی میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں, وہ چیز اللہ کے حضور میں تینوں رکھے اور اس کے راستہ ہموار ہو گئے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قوموں کو بدلنے سے پہلے ان کی اصلاح کے لیے آیات نازل فرماتے ہیں, پیغمبر اور رسول بھیجتے ہیں, انبیاء اور رسول بھیجتے ہیں تاکہ یہ قوم سدھرے, اپنے آپ کو سدھارے, اپنا محاسبہ کرے. اس کے باوجود بھی اگر قوم نہیں مانتی ہے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتا ہے. یہ پوری بات کہنے کا خلاصہ یہ ہے آج کے خطبے کی کہ اللہ رب العالمین عذاب جو بھیجتا ہے اس کی ایک ہی شکل نہیں ہے, بہت شکلیں ہیں. کبھی ظالم حاکم مسلط کر دیتا, کبھی زلزلہ بھیج دیتا ہے, کبھی سیلاب بھیج دیتا ہے, اور کبھی انسانوں کو بلاؤں اور مصیبت میں ملوث کر دیتا ہے, جو آج کل ہم جوجھ رہے ہیں. تو اسے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ اللہ کی عدالت میں گڑ گڑانا. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زلزلہ, ہلکا سا ایک زلزلہ آیا. زلزلہ آ جانے کے بعد جتنے گورنر تھے سارے گورنر کو خطوط لکھے اس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ پوری قوم اجتماعی طور پر مسجد میں اللہ کے حضور میں استغفار طلب کرو, اپنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اللہ رب العالمین کے پاس. کیوں کہ اس لیے کہ یہ زلزلہ اللہ کا عذاب کی ایک شکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شکلیں ہیں مختلف, اس کا علاج اللہ کی عدالت میں, اللہ کی دربار میں رجوع ہونا, گڑ گڑانا, سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا. تب ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن سکتے ہیں, سچے مسلمان بن سکتے ہیں, اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں, جسے ولی اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں. اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ہمیشہ اللہ کے پاس گڑ گڑاتے رہتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے, سننے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور ہمیں رونے, گڑ گڑانے اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئی ہوئی جو عالمی بلا ہے, یہ اس بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, بچوں کی, بڑوں کی, نوجوانوں کی, پوری قوم کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.